گزشتہ آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرے کا بیان تھا۔ ان آیات کے اندر حیات بعد الممات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، ایک مثال کے ذریعے سے، ایک واقعے کے ذریعے سے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات معارف الہیہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے بسا اوقات ان مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات کو دیکھ کر انسان کا یقین قیامت پر اور پختہ ہو جاتا ہے، لہٰذا خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات کی تشہیر کرے تاکہ لوگوں کے دلوں میں دوبارہ جی اٹھنے کا جو ہے وہ شک اور شبہ باقی نہ رہے ان کے دلوں میں۔ آج جہاں بہت سارے فتنے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مر کر دوبارہ اٹھنا۔ یورپ جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں وہ بھی اس بات کو اب تسلیم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ وہ کہتے ہیں زندگی ہے تو یہی ہے، اسی لیے ساری بدماشیاں ہیں اور ساری فحاشیاں ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کی ابتدا فرمائی اوکلذی سے کی گئی ہے، یعنی اس شخص کا ذکر جس کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا۔ جب بستی کو دیکھا نا، بستی کو اب سمجھے تباہ شدہ، دل میں خیال آیا اللہ انہیں بھی دوبارہ زندہ کرے، کچھ بھی نہیں رہا، پوری بستی جو ہے ایسے ختم ہو گئی، ملیا میٹ۔ یہ خیال آنا تھا، اور کیسے اللہ ان کو اٹھائے گا، پوری بستی کی بہت بڑی بستی ہوگی۔ اب یہ شخص کون تھا؟ تو جو مشہور روایت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، شارٹ کٹ کرتے، حضرت عزیر علیہ السلام وقت کے نبی۔ دل میں خیال ہوتا ہے نا، خیالات آتے رہتے ہیں، خیالات پر کوئی پابندی نہیں، آئے اور گزر، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں نبی ہیں، نبی کے دل میں غلط خیالات تو نہیں آ سکتے۔ بحیثیت انسان کے ان کے لیے یہ ایک وقتی طور پر عجیب سا لگا، اللہ کیسے زندہ کرے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے کا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہو گئی، مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، تو بابل پر بخت نصر ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اسرائیلیوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس نے جو ہٹلر سے زیادہ ان کو مارا ہے، ہٹلر سے زیادہ صحیح مارا۔ پھر نمرود کی طرح بخت نصر نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس نے شام فلسطین پر حملہ کر کے اسرائیلیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور بیت المقدس کا جو تقدس ہے اسے بھی پامال کیا۔ یہ بخت نصر تھا، بڑا مارا۔ کئی لاکھ جو لوگ ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اچھا، آپ اندازہ کریں یہ اتنے تھوڑے ہیں، اتنے فسادی ہیں۔ اب یہودی اتنے تھوڑے ہیں، اتنے فسادی ہیں، تو جے انہوں نے پرانے ہٹلر ہو گیا، بخت نصر ہو گیا، یہ نہ مار دے، پھر نہ کی کرنا تھے ساڑھے سوچنے والی شرارتی کو۔ اتنے مار کھانے کے باوجود، اتنا ان کا تخم مٹانے کے باوجود یہ باز نہیں آتے۔ اور اگر یہ پہلے کی طرح اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہوتے، تعداد زیادہ ہوتی، تو دیکھنا دنیا کا حشر یہ کیا کرتے۔ اللہ ان کے شروں سے ہر ایک مسلمان کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کی تمام کتابیں چلا ڈالی، حتیٰ کہ مذہبی کتاب بھی کیا کر دی، چلا ڈالی۔ تورات کا جو تھا ایک نسخہ بھی سلامت نہ رہا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے علاوہ تینوں کتابوں میں سے کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے حافظ تھے، چونکہ عزیر علیہ السلام وقت کے نبی تھے، انہیں یاد تھا، تو یہ ایک نبی کا معجزہ ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی خصوصیت کہہ سکتے ہیں، ورنہ تینوں کتابوں کا کوئی حافظ کبھی بھی نہیں رہا۔ بعد میں جو ہے کہ میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی، تو انجیل کا حافظ ہوں، وہ تحریف شدہ کتابیں تھیں، ان کو اگر کسی نے یاد کیا تھا بطور مطالعہ کے یا اس کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن امتیوں میں ایسے اگر ہوں گے بھی تو اتنے نہیں جتنے قرآن مجید۔ حضرت عزیر بھی ان میں شامل تھے، قید ہونے والوں میں۔ جب یہ
رہائی پا کر آزاد ہو کر اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، وطن واپس آ رہے تھے۔ اب یہ کون سی جگہ تھی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں یہ خود یروشلم کا ایک شہر تھا، کہ بہرحال اس کی حالت یہ تھی کہ چھتیں جو ہیں، مکانوں کی چھتیں، دیواریں زمین بوس ہو چکی تھی، کوئی انسان زندہ نہیں تھا، جیسے آج غزہ ہے دیکھ لو یار، بس یہ کھنڈرات کے ڈر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دراز گوش پر سوار تھے، کھانا پینے کا کچھ سامان بھی تھا، پھلوں کا شیرہ بھی تھا، اور ایک ٹوکری میں انجیر۔ یہ دونوں چیزیں جلد خراب ہو جانے والی ہیں، یہ روٹی بھی جلدی خراب ہو جاتی، سالن جو ہے، اور انجیر وغیرہ۔ بہرحال آپ کا اجڑے ہوئے شہر پر، کھنڈرات پر جب گزر ہوا تو ایک مقام پر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اجڑا شہر بھی کبھی آباد ہوگا۔ اسی سوچ و بچار کی دوران جو ہے کھنڈرات کے نیچے مقام پر اتر گئے، اپنے دراز گوش کو باندھا، ٹھیک ہے جی، اور کھانے کا کچھ حصہ کھا لیا، باقی خود پاس رکھ لیا۔ تھکے سب، آرام واسطے لیٹ گئے تھے، پھر لیٹ 100 سال بعد جاگے۔ جب سوئے ہوئے تھے تو دن کا شروع کا حصہ تھا، صبح کا ٹائم تقریباً 8-10 یہی کر لو، اور جب جاگے ہیں تو عصر کا ٹائم ہے، سورج غروب نہیں ہوا، عصر کا یعنی وقت گزر رہا ہے، یعنی مغرب کے قریب۔ اب یہ اٹھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرنے کتنا ہوا، کہتے لگتا ہے 1 دن یا 1 دن سے زیادہ یا کم۔ پھر اللہ نے انہیں بتایا کہ آپ 100 سال کے بعد اٹھے، نیند ہو تو ایسی۔ پتا چلا اللہ 100 سال کے بعد اگر جگا سکتا ہے، 100 کروڑ سال کے بعد بھی جگا سکتا ہے۔ مشکل ہے، یہاں تو 100 سال ہے، 309 سال اصحاب کہف، وہ بھی ایک نہیں کئی تھے۔ جب دیکھا کھانا بالکل تر و تازہ، اللہ نے شرف فرمایا دیکھو، بال دیکھے تو بڑے ہوئے، ناخن دیکھے تو بڑے ہوئے، فرمایا کھانا دیکھو، کھانا بالکل تازہ، جیسے ابھی ابھی گرم کر کے رکھا گیا۔ اللہ نے حکم دیا ذرا اپنے دراز گوش کو دیکھو۔ جب گدھے کو یوں دیکھا تو وہ تو ہڈیاں بن چکی، ڈھانچہ ہے ہڈیوں کا، 100 سال ہو گئے، اب کیا کریں، بکھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہڈیوں کو جوڑا، جمع کیا، پھر ان پر گوشت آیا، پھر اس کے اوپر کھال، سر کو جھٹکا دیا اور جو ہے آواز نکالنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، آنکھوں کے سامنے۔ ان 100 سالوں میں بخت نصر مر گیا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، جو خسرو تھا، اس نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے اپنا زیر نگی کر لیا اور بنی اسرائیلیوں کو آزاد کرا دیا، اور انہیں فلسطین آباد کرنے کی دوبارہ سے اجازت دے دی۔ چنانچہ 30 سال کے مختصر عرصے میں اس اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ شہر اللہ کا امتحان ہے۔ دیکھو جی، ہم اعلیٰ چیز پانے کے لیے اتنی محنت اور جد و جہد کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، کئی ہزار انبیاء کے مدفن ہے، مرقد ہے فلسطین میں۔ ابھی شہزادوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ اللہ نے فرمایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ جوتی اتار کراؤ، آگے وادی یہ طویٰ ہے۔ تو نیچے شہزادوں نے اسرائیلیوں کے لیے ایک جملہ لکھا عربی میں، انہوں نے کہا اپنے جوتے اتارو، آپ جس سرزمین پر پاؤں رکھ رہے ہو اس کے چپے چپے پر شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ اتنے شہید ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی ہر جگہ شہداء دفن ہیں۔ انہوں نے کہا جوتی اتار کر آنی، اس کو کہتے ہیں جرت۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کو ہم تو ان کے چیزوں کا بائیکاٹ نہیں نہ کرتے، وہ کہتے ہیں آنا ہے تو جوتی اتار کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے دن قید رہا، جب ان کا قیدی رہا کیا تو اس نے ماتھا چوما شہزادوں کا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اصل ایمان، کہ دشمن بھی تمہیں مانے واقعی تم مسلمان ہو۔ حتیٰ کہ وہاں کی جاسوسہ انتہائی خوبصورت، ہر طرح سے اس نے کہا میں نے ہر آفر پیش کی، ہر آفر، لیکن انہوں نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ جو رہا ہوئی نا، اسرائیل میں نہیں رہی، بھاگ گئی باہر، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو اتھے ویکھو کی ہوندا ہے،
روزانہ کسی نہ کسی بچے کو مار کر کسی نہ کسی کی لاش برآمد ہوتی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیے. بہرحال تو شہر پر رونق ہو گیا. یہ بربادی کوئی آج نہیں ہے، جنگ عظیم اول ہے، جنگ عظیم دوم ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں افغانستان دیکھیں، عراق دیکھیں، کون سا اسلامی ملک ہے جس کو یہ کچھ علماء طلباء مدارس کی برکات ہے، ورنہ ہماری کب سے اینٹ بچ چکی ہوتی. ہم چاروں طرف سے دشمن کے نہ رہے. دیکھیں یار اللہ کی قدرت، ایسا اللہ نے ہمیں بیچ میں رکھا ہے اور پھر بھی سنبھال کے رکھا ہے. انڈیا منٹ نہ لگائے، ایران 1 منٹ نہ لگائے، ٹھیک ہے. اس طرف سے ہم ایسے گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے بھی اندروں مار رہے نہیں تو قبائلی، اس کے باوجود جو ہے اللہ نے بچایا ہوا. یہ اللہ کا کرم ہے، شکر. پھر نہیں کچھ بھی نہیں جنہوں میں کھروندہ ہی ہے، رال ٹپک رہی ہوتی. اللہ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. جس قوم کو اپنے ملک سے محبت نہ ہو، جو اپنے ملک سے مخلص ہو، میں کہ جڑا اپنا پیو دا نہیں ہو کسے دا نہیں، نہ وہ ملک دا ہے نہ کسی اور چیز. جو باپ کا نہیں، وہ نہ ملک کا ہے، نہ فیکٹری کا ہے، نہ ادارے کا ہے، اور نہ ہی کسی عہدے کے قابل. ٹھیک. جس میٹرک ابھی پہنچانے 8ویں 9ویں میں جس کے ذہن میں یہ ہے میں باہر جانا ہے، اس نے کیا ایمانداری کرنی ہے، اس نے کیا دکانداری کرنی ہے، اس نے کیا سرمایہ داری کرنی ہے، اس نے کیا ہے وہ جو ہے والدین کی خدمت گزاری کرنی ہے، تو کیا عبادت گزاری تہجد گزاری کرے. اس نے تو وقت گزارنا ہے بس. چیزاں دے کہ جی اوکے ہو گیا، ایجنٹ نال گل ہو گئی تو میں ٹور جاؤں، یہی مقصد. بہرحال اب 30 سال میں ادھر 30 سال میں یہ آباد ہو گیا، وہاں 100 سال گزرے، ٹھیک ہے. پھر سے اب 30 سال 70 سال لگا لیں. 75 سال پہلے پاکستان بنا ہی کوئی نہیں تھا جی. 70 سال پہلے بنا ہی نہیں تھا. آج دیکھ لے اور اس وقت کا پاکستان دیکھ لے، کتنا بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، جنگیں ہوئی، ٹھیک ہے. حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، جذبات بدل گئے اور محلات بدل گئے. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا، حیران رہ گئے. او کالذی مر علی قریۃ، آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک شخص جو ایک بستی پر گزرا، یروشلم یا کوئی اور نگری تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنے چھتوں کی بل گری پڑی تھی، کوئی چھت سالم نہ تھی. 10,000 آبادی کی جو بستی تھی، تھوڑے سے زلزلے میں حضرہ کے بزرہ ہے کہ حضرہ کی بستی میں زلزلے میں 12,000 سارے ختم ہو گئے. 1923 میں جاپان میں بڑا زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے. ہزاروں میل زمین میں لمبے شگاف پڑ گئے، 1.5 لاکھ آدمی موت کے منہ میں چلے گئے. یہ 1935 میں کوئٹہ شہر جو ہے وہ ملبے میں تبدیل ہو گیا، ہزاروں جانیں برباد ہوئی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. موت کا لفظ استعمال. ھذہ ہی ضمیر کا مرجع جو ہے بستی ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو، اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا جی. یعنی بستی کے لوگوں کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا، اجڑی ہوئی بستی کو. مراد اگر بستی کے لوگ ہیں جو تباہی کے ساتھ موت کی آغوش میں چلے گئے تھے، تو معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو بستی کے مر گئے ہیں کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. موت طاری ہو گئی، جگایا. ثم بعثه، پھر اٹھایا جگایا. قال، فرمایا، کم لبثت، کتنے سوتے، کتنا عرصہ سوئے. قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا کہ میں یہ 1 دن یا اس سے اوپر نیچے سویا ہوں. کم. قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گئے، بلکہ آپ 100 سال سوئے ہیں. فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، و شرابک، پینے کی طرف. لم یتصنع،
وہ متغیر نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، اسی طرح تر و تازہ ہے، چونکہ اسے خراب ہونے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ فرمایا جس حال میں ہے اسی حال میں رہ، نہ رنگ نہ ذائقہ نہ بو نہ مزہ، کوئی شے نہیں بدلی، نہ ٹھنڈا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بھی اللہ کی قدرت، اتنی جلدی خراب ہونے والی، فریج میں پڑی پڑی خراب ہو جاتی تو 100 سال ہو گئے خراب۔ دوسری طرف اللہ نے حکم دیا اپنے دراز گوش کی طرف دیکھیے، انہوں نے جب اسے دیکھا 100 سال ہو گئے نا بھائی، تو جب اسے دیکھا تو بالکل اس کی ہڈیاں علیحدہ ہیں۔ 100 سال میں، یہ بھی اللہ کی قدرت، آس پاس شہر آباد ہو گیا، شہر، لیکن جس جگہ حضرت حسین علیہ السلام ہے اس کا خیال ابھی تک کسی کو نہیں آیا، وہ اسی طرح اجڑی پڑی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت، دھیان نہیں نہ ہوتا بندے کا، دھیان چیز آپ کے گھر میں ایک چیز پڑی ہوتی ہے، بڑے عرصے بعد 10 سال کہتے 10 سال کے بعد یہ چیز مجھے دھیان اللہ ہٹا دیتے۔ تو یہاں اسی طرح آبادی شروع ہو گئی، رونق میلہ اور کیا اس کو کہتے ہیں جدید قسم کی عمارتیں بننا شروع ہو گئی، ترقی شروع ہو گئی، لیکن اس بستی سے لوگ نابلد رہے، کیونکہ یہاں اللہ نے 100 سال کے لیے پتہ چلا چیزوں کو بلانے والا کون، یادوں سے مٹانے والا کون، اللہ یاد دلا دے تو دلا دے، نہ دلائے تو کوئی یاد کر۔ اب جو ہے انگریز ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاجوج ماجوج کہاں ڈھونڈ کر دکھاؤ بھائی۔ ایٹم بم ہے نا ایک ماری تو ختم نہیں ہو جانا، یاجوج ماجوج ہو جانا کہ نہیں، وہ بڑا خطرہ ہے دنیا واسطے، رسک ہے، رسک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کو، اس ظالم کننے نے پتا جائے اور ناج 1000 تیر انداز پیدا ہوندہ ہے تاں جا کے ایک مرد ہے، بڑی خطرناک شے۔ کہتے سمندر سے گزریں گے، سمندر سے اگلا ایسا سمندروں گزرے گا، پچھلا جدوں گزرے گا نہ آکھے گا یار لگتا ہے کوئی سمندر سی یا کوئی دریا سی یا اتھے پانی سی، اگلے چٹ کر جان، کیا کر جائیں گے؟ درختوں کے پتے ختم، ٹنڈے ہو جائیں گے، اس طرح ڈنڈا ہے، کوئی شاخ کوئی نہیں، اس طرح ہو جائے تو بندے نس نس کے بنیادہ اشر ہو جائے۔ کدھر ہے سائنس کی ترقی پر سوال یہ کہ ہم نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، ہماری نگاہ سے سوئی بھی جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتی، تو یاجوج ماجوج سارے غائب ہیں، سد سکندری غائب ہے، شداد کی جنت دنیا میں ہے لیکن آج تک نظر حضرت معاویہ کے دور میں ایک صحابی نے دیکھی تھی، اس کے بعد کسی اور کو نظر کیا کرے، بہت ساری چیزیں مخفی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ بولے بہت ساری۔ جب ادھر کھانے کو دیکھا، ادھر گدے کو دیکھا، دراز گوش کو، یہ اس زمانے کے آج عجیب ہمیں لگتا ہے نا، آج ہم گدے کو گدا ایک یہ گالی بن گئی ہے، گھٹیا لفظ بن گیا، انبیاء نے سواری کی ہے، اس زمانے کا ایک بہترین سواری والا، اور اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے آج کے جس طرح کل کے انسان بڑے دراز قد، بھائی دراز قد اور اونچی آواز والے، دور دور تک آواز جانے والی، قوت طاقت ڈیل ڈھول میں، اسی طرح جانوروں میں بھی یہی چیزیں تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اے نہیں سن ٹیڈی جو ہے موٹا بندہ بہ جائے تو نہ دے گیس شروع ہو جاتی، اس زمانے کی عورت ہے، ان کے قد جیسے آج بھی بعض جگہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور عام گدوں سے بڑا، ایسے گدے بھی ہیں، وہ خچر نہیں ہے لیکن ہیں گدے، دراز قد ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے تھے۔ تو یہ اب ہمارے ہاں ایک لفظ اتنا غلط اس کا استعمال ہوا ہے، اب جب اس کو کہتے ہیں نا، اس لیے علماء فرماتے دراز گوش کہو، ادب کا تقاضا یہ ہے، کیا کہے؟ دراز گوش، اور لمبے کا نالا ہے وہی چیز، لیکن بس جملہ تبدیل کرنا ہے بطور ادب کے، تو اس پر سوار تھے۔ وانظر الی حمارک، دیکھیے اپنے دراز گوش کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے موت طاری کرنے کے بعد کس طرح سے زندہ فرمایا۔ وانظر الی العظام، اور ان کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزها، کیسے ہم نے اسے بکھیر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ اب دیکھیں ان کی طرف دیکھو، ہم کس طرح ان کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، کیف ننشزها،
ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ان پر کیا چڑھاتے ہیں؟ گوشت چڑھاتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، ہڈیاں جمع، پورا ڈانچہ، جیسے یہ مشہوری آ جائے دکھاتے ہیں ٹھک 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 ٹھک، ہر چیز تیار ہوتی ہے، موٹر سائیکل بوں بوں کر کے، تو وہ دکھاتے ہیں، بس یہی سمجھ لو، ایسے ہر چیز جڑتی گئی اور اس کے اوپر رنگ وغیرہ ہوتا گیا، اور پھر دراز گوش صاحب نے ایسے ایسے کیا اور آواز نکالی کہ میں تیار ہو گیا۔ پھر 100 سال بعد پھر کیا خوش قسمت گدا تھا، دوبارہ زندہ تیار ہوا جی۔ اس کو کہتے ہیں ری سائیکل، ٹھیک ہے، اور زندہ ہونے کو دوبارہ زندہ ہوا یہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح اللہ نے انبیاء کے جسموں کو قبروں پر اور مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ کس پر؟ جب قبر کی مٹی، زمین کی مٹی پر نبیوں کا جسم حرام ہے، کھا نہیں سکتی، اور اوپر سے فرما دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ معراج کے شب اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قبر میں نماز پڑھتے ہوئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اولیاء کے نبی علیہ السلام نے سلام کے لیے روضہ مبارک سے ہاتھ کو نکالا، ٹھیک ہے۔ ایک انجینئر دے سمجھے چھے، یہ جو آج کے ملحدین ہیں وہ اس چیز کا کیا کرتے ہیں؟ رات ساتھی نے فون کیا جی وہ فلانے کو سنا ہے، میں نے کہا نہیں، نام لیا، میں نے کہا وہ ملحد قسم کا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ کہتا ہے کیا دلیل دے؟ میں نے کہا جو رب کو نہیں مانتا وہ مولوی سیف الرحمن کی بات مانے گا؟ مانے گا؟ پیونو نہیں مانتا، اپنا وجود کیسے ثابت کرے گا؟ میں آم کے درخت کو نہیں مانتا، آم کیسے ثابت کروں گا؟ سمجھے بات کو؟ ایک بندہ اللہ کے وجود کا منکر ہے، کہتا نبی جو ہے محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جس نے انہیں نبی بنایا ہے اس کا انکار ہے، تو نبی کو ہم نبی کیسے ثابت کریں پھر؟ جی بھائی، نبی کو نبی کس نے بنایا؟ آخری نبی کس نے بنایا؟ خاتم المرسلین کس نے بنایا؟ تو اس اللہ کا جب انکار ہے تو ہم کیسے ثابت کریں نبی کو؟ سوال یہ ہے، پہلے رب کو تو مانے، اگر رب کو مانے تو باقی چیزیں منوانا کیا ہے؟ بولے یار آسان ہے۔ میں نے کہا اس سے کہے اپنے باپ ثابت کر، نہیں کر سکے گا۔ تیرے باپ کو کس نے بنایا؟ تیرا باپ کس سے پیدا؟ کہیں تو اینڈ ہے نا جی، جہاں ان کا اینڈ ہے وہاں سے اللہ کی ذات کی ابتدا ہے، سمجھا رہی؟ لیکن نہیں مانتے۔ اب نہ ماننے والوں کے ساتھ پھر میں نے کہا دیکھ میں یہ جملہ پہلے اپنے درس میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ پھر کہتا ہوں، لوگ ہیں کہ 7 ارب پونے 7 ارب، ان سب میں ہر قسم کے اپنے اپنے ورائٹیوں کے لوگ موجود ہیں۔ اس علاقے میں کتنی ورائٹیاں موجود ہیں، ہم روزانہ اچھا آج یہ پوچھے بولے صاحب فلاں نے یہ کہا، کل حاجی صاحب پوچھے جی قاری صاحب فلاں نے یہ کہا، کل آپ پوچھے، ہم یہ اعتراض کے جواب دینے بیٹھے۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کوئی بتانے والی بات ہوئی تو بتا دیں گے، ورنہ ہر سوال کا جواب ضروری، بولے ہر سوال کا جواب ضروری۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر بہت سارے کافروں نے فرمائشیں کی، اللہ نے فرمایا نبی جی آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کی فرمائشیں اللہ قیامت کے دن پوری کرے گا، دنیا میں پوری کرنا ضروری۔ یہ پہاڑ ہٹا دیجئے، یہ مکہ کی وادی وسیع ہو جائے، یہ ساری چیزیں، تو اللہ نے اس کا بھی انہیں حل بتا دیا۔ ہر بات، ہر فرمائش پوری، بچے کتنی فرمائش کرتے ہیں لیکن ہم پوری نہیں کرتے۔ بہرحال فلما تبین لہ، اب جب ان پر واضح ہو گیا، قال تو فرمایا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اب پختہ یقین ہو گیا، اب یقین ہوا نہیں، مجھے اب پختہ یقین ہو گیا۔ پہلے یقین تھا لیکن ایک چیز کو دیکھنا ہے تو پھر اس کو جھٹلا نہیں سکتا بندہ، ایسا ہی ہے جی۔ فرمایا اب مجھے پختہ یقین ہو گیا، یقین کامل، عین الیقین بھی، حق الیقین بھی، علم الیقین تو نبی کو پہلے سے ہی ہوتا ہے، مکمل یقین حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ 100 سال سلا کر اٹھا بھی سکتا ہے، اور پوری بستی کو کیا ہے، پوری کائنات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اچھا جب حضرت عزیر بستی میں گئے نا کیا سا کو نہیں مننا، وہ جتی قوم سی نا بنی اسرائیل سے،
حضرت عزیر یہ وہ ہر طرح سے سمجھاتے رہے لیکن ان کے پلے بات بولے بھائی. تو فرمایا اچھا تورات لاؤ. میں کیا تورات تو ختم ہو گئی. بخت نصر نے حملہ کیا تھا, 100 سال گزر گئے بھائی, 100 سال پہلے حملہ ہوا. بخت نصر نے ہر چیز کا جو ہے اینٹ سے اینٹ بجائی, مذہبی کتابوں کو جلا دیا. ہم تو اپنے گھر نہیں بچا سکے, کتاب کیسے بچاتے. اور نہ کیا پھر میرے کو سن لو مینو یار مینو. ان نے کیا ٹھیک ہے شکر ہے. اور پھر انہی کی وجہ سے اور انہی کی لکھوائی ہوئی. اگلا سوال ہے تورات ایک دفعہ دنیا سے ختم ہو چکی اور قرآن کے لیے ایسا دن نہیں آیا. حضرت عزیر کے لکھوانے سے دوبارہ لکھوائی گئی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اصل جو اوریجنل تھی اس پر ایک دفعہ ایسا دور آیا کہ وہ بالکل کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. پھر انہیں یقین ہوا اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو بات بتائی اس سے قوم کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا اور اللہ کی قدرت اور طاقت پر ان کا بھی یقین آ گیا. اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم کا وہ